آپ نے گزشتہ اتوار کو نارویجین پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھے ہو کے اپنی یکجہتی کا ثبوت دیا. میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پہ سفارت خانے کی دعوت پہ اکٹھے آ کے یوم تشکر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اپنے قیمتی فرائض منصبی کے باوجود آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج یہ سربلندی اور یہ فخر نصیب کیا. آپ لوگ ڈیفینیٹلی یہ جو چند گزشتہ دنوں میں ہمارے ریجن میں واقعات وقوع پذیر ہوئے، لیکن آپ یہاں پہ تھے، آپ کی فیملیز پیچھے تھیں، جس ایگنی سے آپ لوگ گزرے، جس اینگوش سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ماشاءاللہ ہماری بہادر افواج پاکستان نے سینہ تان کے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارا دفاع کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا. اس کے بعد ہم جس سر بلندی کے ساتھ یہاں کہیں بھی جا رہے ہیں وہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا. کہیں بھی آپ اپنے آفیسز میں جاتے ہیں، لوگ آپ سے پہلے تو ترس کھا کے شاید پوچھ رہے تھے، اوہو آپ پر انڈیا نے حملہ کر دیا، وی فیل فار یو. لیکن چند ہی دنوں میں آپ نے بتایا کہ حملہ تو کیا لیکن منہ کی کھائی، اور یہ سر بلندی آپ کو نصیب ہوئی اپنے افواج پاکستان کی دلیری سے اور ان کے پیچھے کھڑی اس متحد قوم سے جس کا ایک مظہر آپ یہاں پہ آج ہیں. تو میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں. یہ میں نے اپنے دل کی آواز کہی جو بغیر لکھی تھی، لیکن بحیثیت سفیر پاکستان مجھے آپ کو چند حقائق سے بھی آگاہ کرنا ہے. تو اس لیے میں اب آپ کو ایک تقریر جو ہے میری آپ سے استدعا ہوگی، اس کو غور سے سنیے گا. اس میں آپ کے لیے بحیثیت قوم ایک پیغام بھی ہے، ایک ڈائسپورا کے طور پہ ایک ذمہ داری بھی ہے. تو میں اب آپ کو یوم تشکر کے موقع پہ ہونے والا جو ہمارا اکٹھا ہونے والا ایک ایسا دن جو نہ صرف ہماری قوم کی جرت، قربانی اور اتحاد کا مظہر ہے، بلکہ اس اٹل پیغام کا اعادہ بھی کہ پاکستان ایک زندہ، بیدار اور خوددار قوم ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ 6 سے 10 مئی 2025 کے دوران جو جارحیت بھارت کی طرف سے ہمارے خلاف کی گئی، اس نے ہمارے قومی وقار، امن پسندی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. 22 اپریل کے پہلگام حملے کے بعد بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات لگائے گئے. ہم تو خود دہشت گردی کا شکار قوم ہے. 80,000 ہم نے جانیں سویلین اور فوجیوں کی قربان کی ہوئی ہیں. تو ہمیں تو پتہ تھا، ہم نے تو پہلگام حملے کو ٹیرر اٹیک سمجھتے ہوئے فوراً اس کے اوپر کنسرن کا اظہار کیا اور سویلینز کی جانوں کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی. لیکن انڈیا نے کیا کیا کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم پہ الزام لگائے. کیا یہ ایک ذمہ دار ریاست کا فعل تھا؟ اور اس کے بعد اس نے عسکری کارروائی کر دی. لیکن ہم نے، ہماری عظیم بہادر افواج پاکستان نے نہایت حوصلے، حکمت اور غیر معمولی پیشہ ورانہ انداز میں اس بات کا جواب دیا. ہمارا رد عمل درست، مناسب، محدود اور قانونی حق کے دفاع کے تحت تھا. ہم نے نہ صرف اپنی خود مختاری کا تحفظ کیا بلکہ عالمی برادری کو یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے. پیس ود ان، پیس ود آؤٹ، یہ ہمارے قائد کا ڈکٹم ہے. ہم امن چاہتے ہیں مگر ہم اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. خواتین و حضرات، بھارت نے صرف عسکری جارحیت پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ آبی دہشت گردی کی ایک خطرناک مثال قائم کرتے ہوئے انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کرنے کی کوشش کی، جو کہ بین الاقوامی قوانین، معاہدوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے. ہندوستان نے ہمارا پانی بند کرنے کا جو مذموم ارادہ کیا، اس سے مجھے ذاتی طور پر کربلا کا واقعہ یاد آیا. یزید نے بھی تو یہی مذموم کوشش کی تھی، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی جس کو انڈیا نے ایک فرعون کی طرح اپر رائپیرین نیشنز ہوتے ہوئے یہ سمجھا کہ ہم پاکستان کا گلا گھونٹ دیں گے، ہم اس کا پانی بند کر دیں گے،
وہ فرعونیت جو ہے وہ ساری دنیا نے اس پر تشویش کا اظہار کیا، اور پاکستان کی قانونی حیثیت ابھر کر سامنے آئی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خواتین و حضرات، آج کا دن ہم تمام شہداء، غازیوں اور سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ان تمام چیلنجز کے باوجود ہمارا دفاع کیا اور اس دفاع کو مضبوط رکھا۔ ہماری لیڈرشپ کی عقل مندی، افواج پاکستان کی دلیری اور پاکستانی قوم کے اتحاد نے، ہر بندہ آپ میں سے اس قوم کا ستارہ ہے، اور اس آپ کے اتحاد سے دنیا نے یہ دیکھا کہ حکومت، افواج اور عوام ایک صف میں کھڑے ہیں، بلا تفریق، ایک آواز اور ایک عزم کے ساتھ۔ اور اس سپورٹ کے ساتھ ہمارے وہ سپوت جو اپنا سینہ تان کے سرحدوں پر کھڑے تھے، انہوں نے مادر وطن کی حرمت پر پہرا دیا۔ آج ہم اپنے دلوں سے ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں خود ایک ماں ہوں 2 بیٹوں کی، مجھے پتہ ہے کتنا مشکل ہو سکتا ہے اپنے بیٹوں کو گولی کے سامنے کھڑا کرنا، لیکن جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، وہ بیٹے جو ہٹوں پر نہیں بکتے، اور ہم ان بچوں کے، اس 7 سال کے بچے کے خوابوں کی قسم کھاتے ہیں۔ ایک بچہ جو اس جنگ میں شہید ہوا، وہ ہمارے فارن سروس آفیسر کا بھتیجا تھا۔ کیا وہ ٹیررسٹ تھا جو انڈیا کہہ رہے ہیں؟ وہ 7 سال کا بچہ، ہم اس کے خوابوں کی قسم کھاتے ہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبر میں اتارا کہ تم تو آج شہید ہوئے ہو، لیکن تمہاری شہادت ایک محفوظ اور مضبوط اور خوشحال پاکستان کی ضامن ہے۔ آج کا دن صرف ہمارے لیے شکر کا نہیں بلکہ فخر، عزم اور دعا کا دن بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس رب کریم کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں ایک بار پھر حق اور سچ کے راستے پر ثابت قدم رکھا۔ ہم نے بھارت کی اشتعال انگیزی کے باوجود ایک میچور قوم اور ایک میچور فوج ہونے کا ثبوت دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخروئی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتحاد دیا، قیادت دی اور ہمیں ایک عظیم قوم کی حیثیت سے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی قوت دی۔ آج ہم یوم تشکر مناتے ہوئے آپ کو میں شہیدوں کا نمبر بھی دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اسکیل کا اندازہ ہو۔ اس لمیٹڈ وار میں 51 پاکستانی شہید ہوئے، ان میں سے 11 مسلح افواج کے جوان تھے اور 40 بے گناہ شہری تھے۔ یہ بھی اس بات کا پروف ہے کہ انڈیا جو کہتا ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف صحیح جنگ کی، تو کیا اس جنگ میں 40 بے گناہ شہری جا رہے تھے تو وہ ملٹری ٹارگٹس نہیں تھے، ان میں 7 خواتین اور 15 معصوم بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ 199 افراد زخمی ہوئے، جن میں 78 سپاہی، 10 خواتین اور 27 بچے تھے۔ ہم ان کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ محترم حاضرین، جب دشمن نے حملہ کیا تو پاکستان نے نہایت دانش مندی، تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ جواب دیا، اور آپریشن بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فجر کی نماز پڑھ کے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ حق کے دفاع کے لیے اللہ کی راہ میں شروع کی گئی۔ دشمن کی طرح بزدلی سے بے گناہ نہتے لوگوں پر حملہ نہیں کیا گیا، اپنا حق دفاع استعمال کیا گیا، جو کہ ایک مربوط، متوازن اور عالمی قانون کے تحت ایک دفاعی اقدام تھا۔ اس آپریشن میں پاک فضائیہ نے دشمن کو حیران کر دیا۔ 5 بھارتی طیارے مار گرائے، جس پر اس کا سر غرور سے، تکبر سے اکڑا جا رہا تھا، وہ سر نگوں ہو گیا۔ اور ہمارے بہادر پائلٹ کامران بشیر نے جو دلیری دکھائی، وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے دفاعی افق پر نقش رہے گی۔ جیسے ادریس لاہوری صاحب نے کہا کہ افق پر رقص کرے گی، ان کی جرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پاکستان کا ہر سپاہی، ہر افسر وطن کے لیے سر بکف ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ خواتین و حضرات، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ
کہ جنگ صرف محاذ پر تو نہیں لڑی گئی، سفارت خانہ بھی ایک محاذ تھا، خاموش لیکن فیصلہ کن۔ دنیا کے کونے کونے میں موجود پاکستانی سفارتی مشنز بشمول اوسلو میں ہمارا یہ سفارت خانہ دن رات ایک کیے رہے۔ میں بذات خود 48 گھنٹے تقریباً پورے میں جاگتی رہی۔ ہم نے عالمی دارالحکومتوں میں پاکستان کا موقف واضح انداز میں رکھا، کیونکہ انڈیا نے جو ڈس انفارمیشن کی کیمپین جاری کی تھی اس میں انتہائی ضروری تھا کہ ہم اپنی ہوسٹ اتھارٹیز کو ریئل ٹائم میں جو فیکچول پوزیشن ہے وہ ہم بتائیں، حقائق دنیا کے سامنے لائے اور بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناروے کے وزیر خارجہ نے ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سے بات کی، جس کے پیچھے سفارت خانہ پاکستان کی کوششیں تھیں، اور انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ دنیا نے سنجیدگی سے ہماری بات سنی۔ صرف ایک ملک کھل کر بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا، باقی یا تو پاکستان کے ساتھ تھے یا خاموشی سے ہماری سچائی کے قائل۔ یہ پاکستان کی سفارتی فتح تھی۔ حتیٰ کہ جو ممالک غیر جانبدار رہے وہ بھی بھارت کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے نظر آئے۔ یہ ایک اہم اخلاقی اور قانونی کامیابی تھی۔ محترم ساتھیوں، یہ تنازع ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ جنوبی ایشیا کا حقیقی مسئلہ جموں اور کشمیر ہے۔ جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، امن صرف ایک خواب رہے گا۔ ہماری جدوجہد کشمیری عوام کی امنگوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ پاکستان آج بھی امن کا خواہاں ہے، مگر کمزوری یا مصلحت کے ساتھ نہیں، بلکہ طاقت اور اعتماد کے ساتھ۔ آپ کوئی چھوٹی قوم نہیں ہیں۔ میں نے جب آپ کے ساتھ اگست 2023 میں یہاں پہ سے ہی اسی روسٹرم سے، اسی پوڈیم سے آپ سے بات کر رہی تھی، تو میں نے تب آپ کو کہا تھا کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹی قوم نہ سمجھیے گا۔ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں جذبہ ایمانی دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ ضرورت کے وقت جب نظر آتا ہے آپ ایسی سیسا پلائی دیوار بنتے ہیں کہ یہ ایک ایسی انمول دولت ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت مند قوم کے پاس بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے اور اپنا سر فخر سے بلند رکھیے، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے بھی رہیے۔ یہی یوم شکر کی آپ سے جو ہے وہ اپیل ہے۔ لیکن ابھی میری تقریر ختم نہیں ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خوشائن بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، اور 10 مئی سے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ ڈی ایسکلیشن، ڈی موبلائزیشن اور افواج کی پرامن مقامات پر واپسی کا روڈ میپ بنایا جا سکے۔ بطور خیر سگالی پاکستان نے بی ایس ایف کے ایک سپاہی کو واپس کیا، اور بھارت نے پاکستان رینجرز کے ایک اہلکار کو لوٹایا ہے، اور یہ عمل ہماری فراخ دلی اور نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ مگر افسوس، جس طرح کرنل طاہر نے کہا کہ بھارت اب بھی جھوٹ کے ایک منظم جال میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان نے جنگ بندی کی درخواست مایوسی یا کمزوری میں کی، حالانکہ حقیقت سب کے سامنے ہے۔ آپ کو فتح مبارک ہو، آپ وکٹری کی سائڈ پہ تھے، پھر بھی ہم نے ایز اے میچور قوم لارجر گلوبل سیکیورٹی انٹرسٹ میں جنگ بندی کے فیصلے کو قبول کیا۔ آپ ہارے بالکل نہیں، آپ ایک فاتح قوم ہیں۔ اور بھارت جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف ایک اور چور مچائے شور کی مثال ہے۔ بھارت نے جھوٹ، پروپیگنڈا اور نفسیاتی جنگ کو اپنا ہتھیار بنا رکھا ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اس ڈس انفارمیشن وار کے سامنے مت بہکیں، مت کمزور پڑیں، اپنے وطن پر یقین رکھیں، اپنے اداروں پر فخر کریں، اپنے جذبات کو شور سے ہم آہنگ رکھیں۔ جنوبی ایشیا میں دنیا کی 1/3 آبادی رہتی ہے۔ یہ خطہ بھارتی غیر ذمہ دارانہ رویے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس چیلنج کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، اور نہ صرف خاموشی سے بلکہ سمجھداری اور وقار کے ساتھ اس ڈس انفارمیشن وار فیئر کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے، اس کا شکار نہیں ہونا ہے۔
ہمیں اپنے رویے سے، کردار سے اور اتحاد سے اس پروپیگنڈا کا شکست دینی ہے. ہم نے دشمن کو کوئی فالٹ لائن نظر نہیں آنے دینی. ہم نے جس طرح آپ نے اس چیلنج کے سامنے اپنی ہر پولیٹیکل ایفیلیشن سے، اپنی ہر طرح کی اسمالر یونین سے ابو ہو کے ایک بگر لارجر پیٹریاٹک نیشنل یونٹی کو آپ نے سپورٹ کیا، وہ آپ نے رکھنی ہے. کسی فالٹ لائن کو دشمن کے سامنے پیش نہیں کرنا، کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی جب تک ہم ایک قوم بن کر رہیں. اور اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ میں سے ایک ایک جو اس کرسی پر اس وقت تشریف فرما ہے، آپ اس 25 کروڑ عوام میں سے ایک یونٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اپنی اس ذمہ داری کو آپ اسی احساس کے ساتھ ہمیشہ جانگزی رکھیے. یہی پیغام ہے ہر پاکستانی، چاہے وہ سرحد پر ہو، دفتر میں ہو، دیار غیر میں ہو یا وطن میں ہو، وطن کی تقدیر کا روشن ستارہ ہے. آپ سب ناروے میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی طاقت، وقار اور وقوف کا مظہر ہیں. آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور دستے دعا بلند کریں. یا رب ہمارے وطن کو سلامت رکھ، ہمارے شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہمارے زخمیوں کو شفا دے، ہمارے دشمنوں کو ہدایت دے، اور ہمیں اتحاد، حوصلہ اور حکمت عطا فرما. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور ہم اپنے ان دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے امن کی اس کوشش میں ایک فعال کردار ادا کیا. اور یقین رکھیں کہ کبھی بھی پاکستان کو کوئی بھی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکے گی. یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.